بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل زبان عربی۔ بہقی نے شعب الایمان میں موسیٰ بن محمد بن ابراہیم بن الحارث الیتیمی کی روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز جب کہ آسمان پر ابر تھا فرمایا کہ تم کو اس کے پیلے ہوئے اور سفید قطعے کیسے نظر آتے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا بہت خوشنما اور خوب تھا۔ فرمایا تم کو اس کے مرکزی اور بنیادی حصے کیسے نظر آتے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت خوشنما اور مضبوطی سے قائم۔ فرمایا کہ تم کو اس کے سیاہ قطعے کیسے نظر آتے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت خوشنما اور خوب سیاہ۔ فرمایا کہ تم کو اس کی چکی کیسی گمتی نظر آتی ہے؟ انہوں نے کہا بہت خوشنما اور خوب گمتی ہوئی۔ فرمایا اس کی پچھلی کیسی نظر آتی ہے؟ کیا ہلکی یا چمکتی ہوئی یا گونتی کاٹتی ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ گونتی کاٹتی ہوئی۔ فرمایا کہ یہ ہے شادابی اور زرخیزی۔ اس پر ایک صاحب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کس قدر فصیح اور بلیغ ہیں، ہم نے آپ سے زیادہ عربیت کا حامل نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ میرے لیے حق ہے، بے شک مجھ پر قرآن فصیح عربی زبان میں اتارا گیا۔ فی الحقیقت اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عربیت کے اندر کمال اور انتہائی درجے کا فصیح و بلیغ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ عربی سے ذوق رکھنے والے اس حدیث پاک کا لطف اٹھا سکتے ہیں کہ ایک ابر کو کتنی تفاصیل سے دریافت فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عربی اچھی طرح بول سکتا ہو اسے چاہیے کہ غیر عربوں میں بات نہ کرے کہ یہ نفاق پیدا کرتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان شعائر اسلام ہے اور لغات اعظم شعائر امم سے ہوتے ہیں، جس سے قوموں میں تمیز پیدا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بہت سے علماء نے نماز میں ایسی دعاؤں کو مقرور قرار دیا ہے جو عربی میں نہ ہوں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت مفصل کلام کیا ہے جس سے غیر عربی میں تکلم کی کراہت نکلتی ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری کو اپنی کتاب صحیح بخاری میں باب من تکلم بالفارسیہ باب باندھنا پڑا۔ حافظ نے لکھا ہے کہ اس باب کی غرض غیر عربیہ میں کلام کرنے کا جواز ہے اور اس پر طویل بحث کی ہے، اور یہ صحیح ہے کہ جن روایت میں ممانعت معلوم ہوتی ہے اس کا منشا یہ ہے کہ وہ خلاف اولیٰ اور برے اخلاق کی طرح لے جانے والی ہے۔ آگے چل کر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ مقصود ان روایت کا غیر عربی کو عادت بنا لینا ہے، یہاں تک کہ وہ گھریلو زبان بن جائے۔ اس وجہ سے قدمائے اسلام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور تابعین رحمہ اللہ جب شام وغیرہ میں قیام پذیر ہوتے تھے جن کی زبان رومی تھی، یا عراق و خراسان میں جن کی زبان فارسی تھی، یا مغرب میں جن کی زبان بربری تھی، تو ان لوگوں کو عربی زبان کا عادی بنا دیا، حتیٰ کہ عربی زبان ان کی اصلی زبان پر غالب آ گئی۔ البتہ اس کے بعد خراسان میں عربی زبان کا اہتمام چھوٹ گیا تو اپنی زبانیں باقی رکھنے کی عادت پڑ گئی اور عربی زبان متروک ہوتی چلی گئی۔ بہتر یہی ہے کہ عربی زبان کو ترقی دی جائے، یہاں تک کہ بچے اپنے گھروں میں اس کے بولنے کے عادی بن جائے۔ عربی زبان جو شاعر اسلام ہے ترقی پائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرکزہ اپنے رسالے المقالۃ الوصیہ فی النصیحہ والوصیہ میں وصیت ہفتم کے تحت فرماتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ ہم لوگ مسافر ہیں کہ ہمارے بزرگ غیر منقسم ہندوستان میں مسافرانہ آئے ہیں۔ عربی نسب اور عربی زبان دونوں پر ہمیں فخر ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہمیں سید الاولین و آخرین، افضل انبیاء اور مرسلین، فخر موجودات علیہ وعلی آلہ والصلاۃ والتسلیمات سے قریب کرتی ہے، اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے عرب اول کے عادات و رسوم کو نہ چھوڑے۔ وہ عرب اول جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول ہے، عجم کے رسوم اور ہنود کے عادات کو اپنے معاشرے میں باقی نہ رکھے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط حضرت ابو عثمان نہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، جس میں حمد و نعت کے بعد لکھا تھا کہ لنگی باندھو اور چادر اوڑھو، جوتے پہنو اور موزے نکال دو، اور پاجامے نہ پہنو، اور اپنے باپ اسماعیل علیہ السلام کا لباس اختیار کرو، اور اپنے کو ناز و نعمت اور عجمی شکل و صورت سے دور رکھو، اور دھوپ میں بیٹھا کرو کہ دھوپ اربوں کا حمام ہے، اور قوم معد بن عدنان کی طرح ہو جاؤ جو کہ جفاکشی کی زندگی گزارنے والے تھے، اور موٹا لباس پہنو اور پرانا کپڑے پہننے کی عادت ڈالو، اور رکابے پائیدان کاٹ ڈالو، اور چست لگا کر کے گھوڑوں پر سوار ہو اور تیر اندازی کی مشق کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ گھوڑے کی پیٹھ پر کود کر سوار ہوا کرو۔ آگے چل کر فرماتے ہیں ہم وہ شخص نیک بخت ہے جو عربی زبان، صرف و نحو اور کتب ادب سے مناسبت پیدا کرے اور حدیث و قرآن میں مہارت حاصل کرے۔ انتہائی المدخل الی العربیہ میں لکھا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان امور دین سے ہے اور اس کا سیکھنا واجبات میں سے ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث کا سمجھنا فرض ہے اور بغیر لغت عربیہ کے نہیں سمجھا جا سکتا، اور جو چیز تحصیل واجب کا ذریعہ ہو وہ واجب ہوتی ہے۔ جو حضرت عمر تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ غیر عربی زبان مت سیکھو۔ حضرت عمر تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو طواف میں فارسی میں بات کرتے سنا تو اس کے دونوں بازو پکڑے اور فرمایا کہ عربی زبان کی طرف راستہ تلاش کر یعنی عربی سیکھ۔ تیسری روایت میں حضرت عمر تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ عربی سیکھو کہ اس سے مروت میں زیادتی ہوتی ہے، یعنی مکارم اخلاق اور مردانہ صفات میں زیادتی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد روایات ہیں جن کو حافظ ابن تیمیہ نے الاقتضاء میں نقل کیا ہے۔ ان سب کا مقصد عربیت کی ترغیب اور اس کے سیکھنے کا تقاضا ہے، ورنہ غیر عربی میں بول چال یا اس کے استعمال کی متعلقاً ممانعت مقصود نہیں۔ اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے سے نقل کیا ہے کہ ضروری ہے ہر اس شخص کے لیے جو عربی سیکھ سکتا ہو عربی سیکھے، اس لیے کہ یہی زبان اس قابل ہے جس میں رغبت کی جائے، البتہ دوسری زبان کا بولنا حرام نہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ کو اپنی صحیح میں کا باب باندھنا پڑا کہ حدیث بالا سے عدم جواز کا شبہ پیدا نہ ہو کہ اللہ جل شانہ نے اختلاف السنہ کو احسان کے طور پر بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا، لہٰذا اپنی زبانوں میں کلام کرنا مکروہ نہیں، بلکہ دوسری زبان اگر سیکھی جائے تو صرف عربی سیکھی جائے۔ تفاخر کے طور پر کوئی دوسری زبان فارسی ہو، انگریزی ہو، اس قابل نہیں کہ جس سے شرافت حاصل ہوتی ہو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا ارشاد ہے، آدمی کو کسی علم میں قبولیت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کو علم عربیت سے مزین نہ کرے، یعنی فرمایا کہ میں نے علم حدیث کے حاصل کرنے میں 40,000 خرچ کیے اور علم عربیت حاصل کرنے میں 60,000 خرچ کیے، اور کاش جو میں نے علم حدیث میں خرچ کیے علم ادب میں خرچ کرتا۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے؟ تو فرمایا کہ اس وجہ سے عربیت کی غلطی کفر تک پہنچا دیتی ہے، اور ان کا یہ ارشاد بالکل صحیح ہے، کیونکہ علم ادب عربی میں وہ غلطی کرے گا تو حدیث پاک میں بھی اس سے غلطی ہوگی، اور پھر اندیشہ ہے کہ حضور پاک کے ارشاد کی وعید میں داخل ہو جائے۔ نیز ابو الزناد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، مشرق میں جتنے زندیق ہوئے وہ کلام عربی سے ناواقفیت کی وجہ سے ہوئے۔ کلام عرب کے فضائل کے لیے ایک ہی فضیلت بہت کافی ہے۔ قرآن پاک اسی زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اور قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اور وہ چونکہ عربی میں ہے اس لیے گویا زبان عربی کی حفاظت اور بقا کا بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے وعدہ ہو گیا ہے۔
دنیا کی جتنی زبانیں ہیں وہ حکومتوں کے یا اقوام کے تغیر و تبدیل سے بدلتی رہتی ہے، مگر زبان عربی ہی ایک ایسی زبان ہے جس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے۔ اس لیے یہ مبارک زبان بین الاقوامی زبان ہونے کے لحاظ سے بہت زیادہ قابل حفظ ہے کہ اخیر تک رہنے کا وعدہ ہے، اور اس کا ظہور بھی ہو رہا ہے کہ آج جرمنی، امریکہ اور انگریزی ممالک میں ہمارے علمی ذخیرے اتنے کثرت سے شائع ہو رہے ہیں کہ حد و حساب نہیں۔ کاش یہ چیزیں ممالک عربیہ سے شائع ہوتے یا ان ملکوں سے جہاں مسلمان کثرت سے ہے۔ حضرت مولانا یوسف بنوری صاحب بینات محرم میں اس کے متعلق بہت اچھا مضمون لکھا ہے، جس کی ابتدا یہ ہے: اسلام اور عربی زبان کا جو باہمی محکم رشتہ ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ اسلام کا قانون عربی زبان میں ہے، اسلام کا آسمانی صحیفہ قرآن حکیم عربی زبان میں ہے، اسلام کے پیغمبر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان عربی ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات، ہدایات اور ارشادات کا پورا ذخیرہ عربی زبان میں ہے۔ اسلام کی اہم ترین عبادت صلاۃ نماز، جس کو روئے زمین کے تمام مسلمان اپنے اپنے ملکوں میں روزانہ 5 وقت پڑھتے ہیں، وہ عربی زبان میں ہے۔ یہ نماز ہی توحید اسلام کا اعلیٰ ترین مظہر اور دین اسلام کی بنیادی عبادت ہے۔ پھر ہفتہ واری اسلام کا پیغام، جمعے کا خطبہ عربی زبان میں ہے۔ سال میں 2 مرتبہ عموماً اور اجتماعی پیغام، عید الفطر و عید الاضحیٰ کا خطبہ تمام دنیا میں عربی زبان میں پڑھا جاتا ہے۔ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کے لیے جو عجیب و غریب اذکار، دعائیں صبح سے شام تک ہر محلہ اور ہر موقع اور ہر کام کے لیے تلقین فرمائی ہے، عبد و معبود کے درمیان تعلق اور روابط پیدا کرنے یا اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے جن سے زیادہ مؤثر اور کوئی تدبیر نہیں، وہ سب عربی میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برغائے اقدس رب العالمین اور تجلیات الہیہ کا سرچشمہ جس سرزمین میں واقع ہے مکہ مکرمہ، وہ عرب ہے اور وہاں کے باشندوں کی زبان عربی ہے۔ سید الکونین، رسول ثقلین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقامت گاہ دار الہجرت جس سرزمین مقدس میں واقع ہے مدینہ منورہ، وہ عرب ہے اور اس کے بسنے والوں کی زبان بھی عربی ہے۔ مکہ معظمہ جس طرح عدنانی عرب کا مرکز تھا، اس طرح ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ قحطانی عرب کا مرکز بن گیا، اور ان دونوں مرکزوں کی زبان اور تہذیب عہد قدیم سے آج تک عربی ہے۔ دونوں قوموں عدنانی اور قحطانی عربوں کا سرمایہ تاریخ و ادب عربی زبان میں ہے۔ قرآن کریم اور اسلام کے پہلے مخاطب جزیرۃ العرب میں بسنے والی پوری آبادی عرب ہے۔ جزیرۃ العرب سے باہر اسلام کے 2 اہم ترین مرکز عراق و شام ہیں۔ دونوں ملک عربی زبان اور تہذیب کا گہوارہ تھے اور ہے۔ مصر، لیبیا، سوڈان، مغربی افریقہ، الجزائر، تیونس اور مراکش وغیرہ سب عربی بولنے والوں کے مرکزی مقامات ہیں، اور شمالی افریقہ کی اکثریت کی زبان بھی عربی یا بگڑی ہوئی عربی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین اعظام رحمہ اللہ کے زمرے میں شامل عرب فاتحین جو اسلامی فتوحات کے سلسلے میں سندھ و ہند، افغانستان اور بخارا سے لے کر اسپین تک نہ صرف پھیل گئے بلکہ ان ملکوں میں بس بھی گئے تھے، ان کے ذریعے ان ملکوں میں بھی عربی زبان پہنچ گئی۔ چونکہ ان ملکوں کے تمام مسلمان قوموں کا دینی سرمایہ عربی زبان میں تھا، اس لیے ان ملکوں کی بھی دینی اور مذہبی زبان عربی بن گئی۔ چنانچہ نہ صرف یہ کہ ممالک اسلامیہ میں لائق فخر عربی دان پیدا ہوئے، بلکہ عجمی ممالک کے ان مراکز سے بھی عربی کے وہ مایہ ناز ماہرین و مجددین علوم و فنون پیدا ہوئے جن کی نظیر کا دنیا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ انہی عجمی علماء کی بدولت عربی علوم میں صرف و نحو، معانی، بیان، بدیع، لغت، عربی رسم الخط، علم الاشتقاق، عروض و قافیہ، شعر و ادب اور اسلامی علوم میں تفسیر و اصول، تفسیر، حدیث،
اور اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، عقائد و توحید، کلام اور اعلی علوم، منطق، فلسفیات، ریاضی وغیرہ علوم کا سارا ذخیرہ عربی زبان میں ڈل گیا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ عربی زبان کے حقائق، فقہ و لغت کی باریکی اور حیرت انگیز لسانی خصوصیت، عربی تلفظ کی صحت و سہولت کے قواعد و ضوابط اور لسانی حسن و جمال کی نیز نگیہ وغیرہ وہ علمی سرمایہ ہے کہ عربی کے علاوہ دنیا کی اور دوسری زبانوں میں ان کا پتہ نہیں ہے۔ الغرض دینی علوم ہو یا اسلامی تاریخ، وحی الہی کا منبع ہو یا تعلیم و تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرچشمہ، اتحاد اسلامی کا عظیم مقصد ہو یا بین المملکتی سیاسی مفاد و مصالح، ہر لحاظ سے اور ہر حیثیت سے عربی زبان کی اہمیت سے انکار جنون کے مرادف ہے۔ عصر حاضر میں بھی صحرائے عرب میں جزیرۃ العرب کے اندر اور جزیرۃ العرب کے باہر اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت سے جو زر، سیال، پیٹرول اور دوسرے معادن کے ابلتے ہوئے چشمے نمودار ہو گئے ہیں، انہوں نے ان بادیہ نشینوں اور خانہ بدوشوں عرب اقوام کو عزت اور مجد اور عظمت و سرود کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا ہے کہ آج روس، امریکہ، فرانس و برطانیہ جیسے اعدائے اسلام بھی اپنے اقتصادی اور سیاسی مفاد و مصالح کی خاطر ان بدیوں کی خوشامد پر اور اس کے لیے عربی زبان سیکھنے اور بولنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اسی لیے تمام یورپین ممالک کے لیے عربی زبان و ادب کی درسگاہیں کھولنا اور ان کو فروغ دینا گزیر ہو گیا ہے۔ کویت کا صحرا آج وہ دولت و سرود اگل رہا ہے جس کی بدولت انگلستان کی باغ و بہار قائم ہے۔ اگر آج کویت کی دولت انگلستان کے بینکوں سے نکال لی جائے تو برطانیہ کا دیوالا نکل جائے۔ عرض جس طرح اہتمازی میں روحانی ہدایت کے چشمے صحرائے عرب سے پھوٹے، آج بالکل اس طرح مادی دولت و سرود کے سرچشمے بھی اس سرزمین سے ابل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین ہو یا دنیا، روحانیت ہو یا مادیت، ہر جہت اور ہر حیثیت سے عربی زبان دنیا کی تمام قوموں کے لیے اپنی غیر معمولی اہمیت کی بنا پر قابل توجہ بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد مولانا نے مملکت پاکستان کو عربیت کی طرف بہت زیادہ متوجہ کیا اور صحیح کیا ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ عربی زبان سیکھنے کے لیے جہاں تک معمولی نوشت و خواند کا تعلق ہے، صرف 3-4 ماہ کا عرصہ کافی ہے۔ ہاں، عربی زبان و ادب کی مہارت اور لسانی علوم و فنون، صرف و نحو، معانی، بیان و بدیع اور قرآنی اعجاز کے حقائق تک پہنچنا تو اس کے لیے بے شک عمریں درکار ہے۔ مولانا نے یہ بالکل صحیح لکھا ہے کہ جہاں تک عربی نوشت و خواند کا تعلق ہے، اس کے لیے صرف 3-4 ماہ کا عرصہ کافی ہے۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ عربی سمجھنے اور بولنے کے لیے 72 گھنٹے کافی ہے۔ چنانچہ سہارنپور کے قیام میں بہت سے گریجویٹ اور انگریزی خوانوں کو انہوں نے عربی اسی طرح پڑھی، مگر وہ 72 گھنٹے مسلسل نہیں مانگتے تھے بلکہ ہر اتوار کو 2 گھنٹے مانگتے تھے اور اس میں چند قواعد لکھوا دیتے تھے اور 8 دن تک مشق کروا دیتے تھے۔ بلکہ ان کے مخصوص شاگرد جو باقاعدہ عربی پڑھنے والے ہوتے تھے، ان کو وہ مدرسے کے نصاب کے موافق نہیں پڑھاتے تھے بلکہ اپنے مخصوص طرز پر پڑھاتے تھے۔ ہم لوگوں نے بھی جو ان کے مخصوص شاگرد تھے اور مدرسے میں داخل ہو کر نہیں پڑھتے تھے، ان کو وہ صرف و نحو کے قواعد لکھا کر مشق کروایا کرتے تھے۔ خوب یاد ہے کہ وہ 2 حرف باتا لکھوا کر اس کے صیغے بنوایا کرتے تھے۔ آپ بیتی میں بھی غالباً اس قسم کی چیزیں کئی آ چکی ہیں کہ سہارنپور سے دلی جانے والی ریل پر مظفر نگر سے اگلا اسٹیشن کاتولی ہے۔ اس اسٹیشن سے صیغے بناتے ہوئے دہلی تک پہنچنا خوب یاد ہے۔ مفرد و خدانی، ثنائی اور ثلاثی جملے اس لفظ سے بنانے یاد ہے۔ اس طرح سے جملوں کی ترکیبیں بھی اپنے مخصوص شاگردوں سے بنوایا کرتے تھے۔
یوسف زلیخا فا کے کسرہ کے ساتھ کی ترکیب بنانا بھی یاد ہے۔ عربی زبان آسان بھی اتنی زیادہ ہے کہ جو بچہ حج کے واسطے مہینے 2 مہینے کو آتے ہیں، نہ سمجھ بچے سفر کے دوران میں اچھے خاصے الفاظ یاد کر کے جاتے ہیں، جس کو اپنے گھر پہنچ کر 1 مہینے تک تو تقریباً بولتے ہی رہتے ہیں۔ اب تو حرمین شریفین میں اردو عام طور پر سے سمجھی جانے لگی۔ اب سے 60 برس پہلے قطب عالم حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کا حج کے متعلق ایک رسالہ بنام زبدۃ المناسک میرے والد صاحب کا طبع کیا ہوا تھا۔ اس کے آخر میں ایک چھوٹا سا رسالہ انیس الحجاج خلاصہ معین الحجاج بھی طبع ہوا تھا۔ اب چونکہ یہ اردو عام طور سے شائع ہو گئی، اس لیے اب اس کی ضرورت نہیں رہی، مگر میری رائے یہ ہے کہ تبلیغی احباب جو ممالک عربیہ میں تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، ان کو اس رسالے کو ضرور یاد کر لینا چاہیے، بہت مفید ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ کون مسلمان ایسا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت نہ ہو اور اس کو قابل ضد اعزاز نہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہے؟ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں اس کا بہت آسان نسخہ بتایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب رکھے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہر وہ چیز داخل ہے جس کا ہم تحمل کر سکے۔ اپنے ضعف بدن اور ضعف ایمان اور ضعف توکل کی وجہ سے جن چیزوں کا تحمل نہیں کر سکتے، ان میں تو معذوری ہے، لیکن جن میں معذوری نہیں، اس میں اتباع نہ کرنا بڑی زیادتی ہے۔ زبان کے مسئلے میں کوئی اشکال نہیں، بہت تھوڑی سی محنت سے عربی آ سکتی ہے، جیسا کہ پہلے خط لکھوا چکا ہوں، اور اگر یہ زبان سیکھی نہ جائے تو کم سے کم اس سے محبت ہونی تو بہت ضروری ہے۔ اس کی رغبت اور تمنا تو ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، لیکن انگریزی بولنے پر فخر کرتے ہیں، حالانکہ قابل فخر تو صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زبان ہو سکتی ہے۔ بے شک، بلکہ انگریزی تعلیمات کے اثرات کے بارے میں ہمارے حضرت شیخ الاسلام مدنی نور اللہ مرقدہ اپنے مکاتب و تقاریر و ملفوظات میں کثرت سے ڈبلیو ہنٹر کا یہ مقولہ نقل کرتے رہتے تھے کہ ہمارے کالج اسکولوں سے پڑھا ہوا کوئی ہندو یا مسلمان ایسا نہیں ہے جس نے اپنے بزرگوں کے مذہبی عقائد کو غلط سمجھنا نہ سیکھا ہو۔ نیز نقش حیات میں حضرت نے تحریر فرمایا کہ لارڈ میکالے اور اس کی کمیٹی اپنے تعلیمی اعراض و مقاصد اور ان کی اسکیم کی رپورٹ میں مندرجہ ذیل کلمات تحریر کرتی ہے کہ ہمیں ایک ایسی جماعت بنانی چاہیے جو ہم میں اور ہماری کروڑوں رعایا کے درمیان مترجم ہو، اور یہ ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خون اور رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو، مگر مذاق، رائے، الفاظ اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو۔ اس طرح حضرت نے ہنٹر کا دوسرا مقولہ یہ نقل کیا ہے کہ ہمارے اینگلو انڈین اسکولوں سے کوئی نوجوان، خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان، ایسا نہیں نکلتا جو اپنے آباء و اجداد کے مذہب سے انکار نہ جانتا ہو۔ ایشیا کے پلنے پھولنے والے مذاہب جب مغربی سائنس بستہ حقائق کے مقابلے میں آتے ہیں تو سوکھ کر لکڑی ہو جاتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے لیے قابل غور چیز یہ ہے کہ مذہبی عقائد جب فنا ہو جائیں گے تو مسلمانی کس چیز کی رہ جائے گی، اور جب مسلمانی نہ رہے گی تو آخرت میں سوائے جہنم کے اور کیا ملے گا؟ اور سب سے زیادہ تعجب، رنج اور قلق مجھے اس وقت ہوتا ہے جب کسی شیخ یا عالم دین کے لڑکے کے متعلق مجھے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ وہ انگریزی پڑھ رہا ہے۔ میں دیر تک سوچتا رہتا ہوں کہ اس کے دادا نے تو اپنی اولاد کو عربی اور دینی تعلیم دے کر مولوی بنایا اور اپنے لیے ذخیرہ آخرت حاصل کیا، صدقہ جاریہ بنایا، اور اس کے باپ نے اپنی اولاد کے ساتھ کیسا ظلم کیا کہ اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنانا تو درکنار، خود اپنے کو کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ کی بنا پر جواب دہ بنا ہی لیا اور اس لڑکے کو جہنم کے کنارے پہنچا دیا۔ اگرچہ بہت سے لڑکے ماں باپ کی نافرمانی کے بعد یہ حرکت کرتے ہیں، اول تو وہ دین سے اور اس کی حقیقت سے واقف نہیں۔ ان کو سمجھانا چاہیے اور خود سوچنا چاہیے کہ اگر اولاد کو کوئی دنیاوی نقصان شروع کر دے تو کیا ماں باپ خاموش ہو جاتے ہیں؟ چوری کرنا شروع کر دے یا فاحشہ عورتوں سے تعلقات قائم کر لے تو کیا ماں باپ اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ یہ لڑکا مانتا نہیں؟ اور یہ تجربہ تو میرا خود ذاتی سینکڑوں پر ہے کہ ہمارے مدارس عربیہ سے پڑھ کر جانے والے جب انگریزی پڑھنے کے لیے اسکولوں میں جاتے ہیں تو یہاں سے وہاں تک پہنچنے کے درمیان میں نماز باجماعت اور داڑھی کو تو خیرآباد راستے ہی میں کر دیتے ہیں۔ یہ تو عام مشاہدہ ہے، اور پھر ترقی کر کے میکالے وغیرہ کے مقصد تک پہنچ جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ اس سب نفرت و بیزاری کا تعلق ان مضامین سے ہے جو آج کل انگریزی زبان میں شائع اور اس کے کورس میں داخل ہے، ورنہ نفس زبان میں اتنا اشکال نہیں، بضرورت سیکھنے میں اتنا نقصان نہیں۔ چنانچہ بخاری میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی زبان سیکھنے کے لیے فرمایا اور میں نے یہود کی زبان سیکھ لی، حتیٰ کہ یہود سے خط و کتابت میں ہی کیا کرتا تھا۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں مفصل روایت نقل کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود پر مجھے اطمینان نہیں، چنانچہ میں نے 15 دن میں ان کی زبان سیکھ لی اور یہود کے آمدہ خطوط میں ہی سنایا کرتا ہوں اور ان کے جوابات بھی میں ہی لکھا کرتا تھا۔ میرے والد صاحب نے اللہ مرقدہ نے حضرت گنگوہی کے وصال کے 2 سال بعد انگریزی سیکھی تھی، مگر بغیر استاد کے جب استنجا کے لیے جاتے تو 2-4 لغت کتاب میں دیکھ کر جاتے، اتنے استنجا سکھاتے اس کو یاد کرتے رہتے، کبھی استاد سے باقاعدہ نہیں پڑھا تھا، البتہ کتاب دیکھتے ہوئے جو چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی اس پر نشان لگا دیتے، اور جب کوئی انگریزی دان مل جاتا اس سے سمجھ لیتے۔ کبھی کوئی کتاب خریدی بھی نہیں، دوستوں سے کتاب مانگ لیتے تھے اور فارغ ہونے کے بعد اس کو واپس کر دیتے۔ مجھے یاد ہے کہ دوسرے سال میں ایک دوست سے کتاب مانگی تھی تو اس نے کہا کہ حضرت یہ تو بی اے کی ہے، تو والد صاحب نے اس سے کتاب لے کر 1-2 ورق سنائے تو وہ حیرت میں رہ گیا۔ اگرچہ متکلم کا اثر کلام میں ضرور ہوتا ہے، قرآن و حدیث میں جو اثرات ہوں گے وہ ظاہر ہے، اور اس کافروں کی زبان میں جو اثر ہوگا وہ بھی ظاہر ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جس دن میں نے میبزی شروع کی تھی، اس رات کو میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں ہاتھی پر سوار ہوں۔ بڑی خوشی سے خواب ابا جان کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ ہاتھی اور سور کی صورت ایک سی ہوتی ہے۔ میبزی شروع کرنا ظاہر میں تو ہاتھی پر بیٹھنا ہے، لیکن حقیقت میں سور پر بیٹھنا ہے۔ قطب الارشاد حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے فلسفے سے نفرت حضرت کے سوانح اور ملفوظات میں 20 جگہ مذکور ہے۔ تاریخ مظاہر میں 1201 ہجری میں لکھا ہے کہ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ مظاہر میں تشریف لائے اور اہل مدرسہ کے اسرار 1201 ہجری میں لکھا ہے کہ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ مظاہر میں تشریف لائے اور اہل مدرسہ کے اسرار پر بعض طلباء کا امتحان بھی لیا، اور اس کے بعد جو معائنہ تحریر فرمائے بہت طویل ہے۔ اس کے چند الفاظ یہ ہے کہ محتمم صاحب کو ضروری ہے کہ اس امر میں صحیح فرمائے کہ طلبہ حدیث و فقہ کو بغور و تدبر پڑھے کہ اصل مقصد بنائے مدارس سے یہ ہے
اور بس اور دیگر فنون یا خادم و موادی اس کے ہے، جیسے فنون عربیہ وادبیہ وصول یا مخل و مظہر اس کے، جیسے فلسفہ جہل مرکب فقط عام طور سے کہا جاتا ہے کہ انگریزی تعلیم کا حصول معاشی مشکلات کی وجہ سے ہوتا ہے، مگر اس پر تو ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ روزی جس قدر مقدر کر دی گئی وہ اتنی ہی ملے گی، کمی و زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اس ناکارہ نے 1410 ہجری کے قریب ایک رسالہ تقدیر پر لکھا تھا۔ اس میں بہت تفصیل سے یہ لکھا تھا کہ آدمی کے مقدر میں جو ہوتا ہے وہ اس کو مل کر رہتا ہے، چاہے خوشی سے لے یا ناراضی سے، اور اس کے بہت سے واقعات اور نظائر بھی لکھے تھے کہ روزی تو مقدر سے زیادہ ملتی نہیں، اور آدمی اس چند روزہ زندگی میں آخرت کے لیے چاہے پاس ہونے کی محنت کرے یا فیل ہونے کی۔ رسالے میں نے بہت کچھ لکھا تھا اور اب وہ رسالہ یاد بھی نہیں۔ میں نے اس وقت اپنا اندازہ لکھا تھا کہ آدمیوں کے 3 طبقے ہیں: اول غربا جن کا رزق آنے سے زیادہ کا نہیں، اور متوسط کا 8-10 کا، اور امراء کا 1 روپے سوا روپے تک ہے، اسے زائد نہیں۔ جو اس سے زیادہ ہو وہ دوسروں کا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کی روزی پہنچانے کا ذمہ دار ہو جاتا ہے، اور جس کے مقدر میں عمدہ کھانا ہوتا ہے وہ اگر باحیثیت ہے تو اپنے طور پر کھائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے کرم سے مشائع میں سے ہے تو دوسروں سے خوشامد کرا کر کھائے گا، اور نہ کسی رئیس کا باورچی بن کر کھا لے گا۔ جس کے مقدر میں موٹر کار کی سواری لکھ دی وہ یا تو دنیاوی حیثیت سے اس میں سفر کرے گا یا دینی حیثیت سے، ورنہ پھر ڈرائیور بن جائے گا۔ اپنے اکابر کو اسفار میں خوب دیکھا ہے کہ ان کے پاس 5-5 6 گاڑیاں ان کے متعلقین لا کر کھڑی کر دیتے ہیں کہ حضرت ہماری گاڑی میں سفر کرے۔ اس طرح جس کی قسمت میں جیل میں جانا لکھا وہ یا تو شیخ الہند یا حیر الاسلام بن کر جائے گا یا چور ڈاکو بن کر۔ اللہ جل شانہ نے روزی کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے: اور کوئی جاندار روئے زمین پر چلنے والا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور آدمی کو صرف عبادت کے لیے بنایا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے: اور میں نے جن و انس کو اسی واسطے پیدا کیا کہ میری عبادت کیا کرے۔ بڑی خیرت اور افسوس کی بات ہے کہ جس ملک سے نے ہماری روزی کا وعدہ لے رکھا ہے، اس کے لیے تو ہم دین و دنیا سب کو برباد کر رہے، اور جس کے لیے ہم کو پیدا کیا اور ہم سے مطالبہ ہے اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں۔ میرا صرف ایمان ہی نہیں بلکہ اس پر سینکڑوں تجربے بھی ہیں، مگر یہ جگہ ان تجربات کے لکھنے کی نہیں، البتہ 1-2 واقعے لکھوا دیتا ہوں۔ نمبر 1، دیوبند کے پیر بہت مشہور ہوتے ہیں۔ وہاں کے ایک بزرگ مولانا الحاج سید اصغر حسین صاحب استاد حدیث دارالعلوم دیوبند ہر سال مجھ کو بھیجا کرتے تھے۔ ان کا جب راندیر میں انتقال ہوا تو میرے محترم مولوی سعید احمد گنگوہی استاذ دارالعلوم دیوبند نے اسی سال مستقل معمول بنا لیا۔ وہ ہر سال بھیجتے ہیں، حالانکہ ان کو سید صاحب کا بھیجنا معلوم بھی نہیں تھا۔ اسی طرح میرے ایک عزیز متولی راز الاسلام صاحب ہر سال ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ جس سال ان کا انتقال ہوا تو کلکتہ کے ایک صاحب نے اسی سال سے وہی مقدار متعین کر کے بھیجنی شروع کر دی۔ میرا تو اس پر یقین ہو گیا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ میرے والدہ کے حقیقی چچا زاد بھائی مجھ پر بہت مشفق تھے۔ وہ علی گڑھ میں 1200 روپیہ ماہانہ لیتے تھے۔ جب بھی وہ سہارنپور آتے تو مجھ پر بہت اصرار کرتے کہ مدرسے میں انگریزی ضرور داخل کرو، لیکن میں شدت سے انکار کرتا۔ اس پر بہت طویل مناظرہ ہوتا۔ ایک مرتبہ وہ جمعے کو تشریف لائے۔ جمعے کے دن 4-5 دوست مجھے نہلانے کے لیے آتے تھے۔ انہوں نے آ کر نہلانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے غور سے دیکھتے رہے۔ انہی ایام میں میرے بائیں ہاتھ کے کسی ناخن میں کچھ نکل رہا تھا۔ کھانے کے بعد ایک شخص پانی لائے اور دوسرے شخص صابن۔ انہوں نے میرا ہاتھ دھلائے۔ اس پر ماموں صاحب کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگے: بھائی زکریا، تنعم کی بھی حد ہوتی ہے، تم سے اپنے ہاتھ بھی نہیں دھلتے۔
میں نے کہا کہ ماموں جی میں غریب آدمی ہوں، 1500 روپیہ تنخواہ ملتی ہے، انگریزی پڑھی نہیں۔ اس پر وہ بولے کہ ایسی تیسی 1500 کی تنخواہ کی ہمیں یہ چیزیں کہاں میسر۔ اس نوع کے بہت سے واقعات مجھ پر گزرے۔ میرے دوست کہتے ہیں کہ یہ متفرق واقعات اب بیتی میں گزر چکے، یہ سارے انعامات دنیا میں خوب ملے، اب مالک اپنے فضل و کرم سے آخرت میں کامیاب فرما دے تو اس کے لطف بے گراں سے امید ہے، لیکن اگر اپنے اعمال کے مطابق معاملہ ہو گیا تو یہ ساری راحتیں نعمتیں ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہی حفاظت فرمائے۔ یعنی لوگ میرے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں لیکن میں بدترین خلائق ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے یہاں آ کر خوب طبیعت چلی، مگر چونکہ ان واقعات کو عربی سے تعلق نہیں اس لیے مختصر ہی رکھا، اور اتنا بھی یہ سوچ کر لکھ دیا کہ لوگ عربی پڑھنے کو فقر کا ذریعہ اور انگریزی پڑھنے کو امارت و ریاست کا سبب سمجھتے، حالانکہ کتنے ہی لوگوں کو ڈگریوں کے بلندے جیب میں ڈال کر خالی پھرتے اور خوش آمدید کرتے اور سفارش کراتے دیکھا گیا، اور اگر درمیان میں محتاج ہے تو سارا قصہ ہی پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے روز نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جائے کرے تو تم اللہ کی یاد کی طرف چل پڑا کرو۔ جمہور محدثین مفسرین کے نزدیک ذکر اللہ سے مراد خطبہ ہے، جیسا کہ لامع الدراری میں مفصل مذکور ہے۔ اوجز میں جساس کے احکام القرآن سے نقل کیا کہ قرآن پاک کی آیات فسعوا امر کے صیغے کے ساتھ اس بات کی مقتضی ہے کہ صحیح واجب ہے ذکر یعنی خطبے کی طرف، اور اس سے معلوم ہوا کہ اس جگہ ایک ایسا ذکر ہے جس کی طرف صحیح واجب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جمعے کی نماز 4 کے بجائے 2 رکعت خطبے کی وجہ سے کی گئی ہے، اور اس بات پر کہ ذکر سے مراد خطبہ ہے یہ دلیل بھی ہے کہ اذان کے متصل خطبہ ہی ہوتا ہے، اور سلف کی ایک جماعت سے نقل کیا گیا کہ اگر خطبہ نہ ہو تو جمعے کی نماز نہیں ہوتی، اور یہی قول فقہا کا ہے۔ اور جب یہ جمعے کی 2 رکعتوں کا بدل ہے تو نماز کی رکعت کی طرح اس کا بھی عربی میں ہونا ضروری ہے۔ جب نماز اردو میں نہیں ہو سکتی تو خطبہ بھی اردو میں جائز نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خطبہ کی عرض و وغز ہے اس کو اردو میں ہونا چاہیے، دین اور علم سے ناواقفیت کی بنا پر خطبہ نماز جمعہ کا جز ہے، اور اس کے لیے وہی شرائط ہے جو نماز کے لیے ہے، ورنہ جمعے کے وقت ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ حالانکہ علماء نے لکھے اگر کوئی شخص جو خطبہ زوال سے پہلے پڑھ دے اور نماز زوال کے بعد پڑھے تو جمعہ نہیں ہوگا۔ اس طرح اگر کوئی شخص جمعے کی نماز پہلے پڑھ لے اور خطبہ بعد میں عید کی طرح سے تو جمعہ نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ تو بہت معروف و مشہور ہے، اور علماء نے اس سلسلے میں بہت سے رسائل عربی و اردو میں لکھے بھی ہیں۔ مفتی محمد شفیع سابق مفتی اعظم دیوبند حال مفتی اعظم کراچی نے اس سلسلے میں مستقل رسالہ لکھا ہے جس میں بہت تفصیل سے اس مضمون کو ذکر کیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ خطبے کے فرض صرف 2 ہے، ایک وقت جمعہ اور دوسرا مطلق ذکر اللہ تعالی، اور بقیہ آداب و سنن 15 ہے۔ طہارت اس لیے بلا وضو خطبہ پڑھنا مکروہ ہے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ناجائز ہے۔ نمبر 2 کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنا اس کے خلاف مکروہ ہے۔ نمبر 3 قوم کی طرف متوجہ ہو کر خطبہ پڑھنا۔ نمبر 4 خطبے سے پہلے آہستہ اعوذ باللہ پڑھنا۔ نمبر 5 خطبے کا لوگوں کو سنانا، اس لیے اگر آہستہ پڑھ لیا تو اگرچہ فرض ادا ہو گیا مگر کراہت رہی۔ نمبر 6 یہ کہ خطبہ مختصر پڑھنا جو کہ مندرجہ ذیل چیزوں پر مشتمل ہو۔ نمبر 1 حمد سے شروع کرنا، اللہ تعالیٰ کی ثنا کرنا، کلمہ شہادتین پڑھنا۔ نمبر 6 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ نمبر 5 واعظ و نصیحت کرنا۔ نمبر 6 کوئی آیات قرآن مجید کی پڑھنا۔ نمبر 7 دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑا سا بیٹھنا۔ نمبر 8 دوسرے خطبے میں دوبارہ حمد و ثنا اور درود پڑھنا۔ نمبر 9 تمام مسلمان مرد اور عورت کے لیے دعا مانگنا۔
نمبر 10 دو خطبوں کو مختصر کرنا، جس کی انتہا یہ ہے کہ طویل مفصل کی صورتوں میں سے کسی صورت کے برابر ہو۔ الذکریہ فقہ حنبلی کی مشہور کتاب معانی میں لکھا ہے کہ خطبے کا مختصر کرنا مستحب ہے، جیسا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں وارد ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نماز کا لمبا کرنا اور خطبے کا مختصر کرنا آدمی کی فقاہت کی علامت ہے، لہٰذا نماز کو لمبی کیا کرو اور خطبے کو مختصر کیا کرو۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے کو طویل نہیں کیا کرتے تھے، وہ چند عام پہن مختصر کلمات ہوتے تھے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات جمع کیے ہیں، جن کا نام خطبات معصورہ ہے۔ موطا امام مالک رحمہ اللہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے ایک شخص سے فرمایا کہ تو ایسے زمانے میں ہے کہ فقہا بہت ہیں اور قراء کم ہیں، نماز کو طویل کرتے ہیں اور خطبے کو مختصر کرتے ہیں، اور عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں فقہا کم ہوں گے اور قراء بڑھ جائیں گے، اس زمانے میں خطبے کو لمبا کریں گے اور نماز کو مختصر کریں گے۔ اس طرح پر یہ 15 سنت خطبے کی ہو گئی، جن کے خلاف کرنا مکروہ ہے، مگر خطبہ ادا ہو جاتا ہے اور نماز جمعہ صحیح ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک 16ویں سنت اور ہے جو انہی کے دلائل سے ثابت ہے، جن سے مذکور الصدر 15 سنتیں ثابت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل اور مواظبت کے اسی سے اکثر سنن مذکورہ ثابت ہوئی ہے، اور اسی سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خطبہ صرف عربی زبان میں ہو، غیر عربی میں نہ ہو، کیونکہ نہ تمام عمر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خلاف ثابت ہو، اور نہ اب کے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کبھی غیر عربی میں خطبہ پڑھنا ثابت ہوا، حالانکہ ان میں سے بہت سے حضرات اجمی زبانوں سے واقف تھے۔ اس کے بعد مفتی صاحب نے ان سنن کے دلائل لکھے، اور آخر میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ مرقدہ کی تقریر اس رسالے پر مختصر الفاظ میں یہ ہے: بعد الحمد والصلاۃ، میں نے رسالہ جامع الکمالات العلمیہ مولانا محمد شفیع مدرس و مفتی مدرسہ دارالعلوم دیوبند دام فیضاں نہایت شوق اور رغبت سے دیکھا، بہت پسند کیا، بلا تکلف کہہ سکتا ہوں کہ اس موضوع میں بے نظیر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نافع اور شبہات کا رافع فرما دے۔ یہ بطور تذنیب میں بھی بعض قواعد مناسبہ اسی کے ساتھ ملحق کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 بڑی بنائے عقلی غیر عربی میں خطبہ جائز رکھنے والوں کی یہ کہ یہ تذکیر ہے، اور تذکیر مخاطبین کی زبان میں ہونا چاہیے، ورنہ عبث ہے، اور اس کا ایک تحقیقی جواب ہے، اور ایک الزامی تحقیق یہ ہے کہ اس کا تذکیر ہونا مسلم نہیں، خود قرآن مجید میں اس کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ خصوص مذہب حنفی کی تصریح پر کہ خطبے میں ایک دفعہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا کافی ہے، اور تسبیح اور تحمید کا تذکرہ نہ ہونا ظاہر ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ صرف ذکر ہے، تذکیر نہیں۔ اعلیٰ طبعاً اور الزام یہ ہے کہ قرآن مجید بنص قرآنی تذکیر ہے۔ قال اللہ تعالی ان هو الا ذکر للعالمین، تو چاہیے کہ اس کو بھی نماز میں حاضرین کی زبان میں پڑھا کرے، بس جس طرح اس کے عربی زبان میں پڑھنا امر تعبدی ہے، اس طرح خطبے کا عربی زبان میں پڑھنا میں الخ۔ نمبر 2 الذکریہ، اگر یہ محض تذکیر ہے تو اس کے لیے زوال کے بعد ہونا کیوں ضروری ہے، حتیٰ کہ اگر زوال سے پہلے خطبہ ہو جائے تو جمعہ نہیں ہوتا۔ نمبر 3 اگر سننے والے سارے بہرے ہو یا دوری کی وجہ سے سن نہ سکے تو خطبہ کافی ہے۔ اگر خطبہ پڑھنے کے بعد امام کسی کام میں مشغول ہو گیا اور نماز میں معتد بفضل ہو گیا تو قول مختار کے موافق خطبے کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا، اگرچہ سننے والا وہی ہو جو پہلے تھا۔ اگر صرف پند و وعظ ہی ہوتا
تو اس اعادے کی کیا ضرورت ہے؟ اور نمبر 5 اور بہت سے علماء نے خطبے کو 2 رکعتوں کے قائم مقام کیا۔ نمبر 6 اس کے علاوہ سیاسی ملک کا عرف بھی یہی ہے کہ ملک کی زبان ملک میں جاری ہوا کرتی ہے۔ مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ حافظ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم میں عرب و عجم کی زبان پر مفصل کلام کرتے ہوئے فرمایا ہے، یعنی سمجھ لو کہ کسی خاص زبان کی عادت ڈال لینا عقل اور اخلاق اور دین میں بہت بڑی قوی تاثیر رکھتا ہے، جو بالکل ظاہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بادشاہ اپنی قومی زبان کو اپنی ملکیت میں رائج کرنے کے لیے طرح طرح کی کوشش کرتا ہے۔ یورپین قومیں جب ہندوستان پر قبضہ کرتی ہے تو ہزاروں روپے خرچ کر کے اپنے خاص قومی زبان کو ہندوستانیوں کی معیشت کا جزو اعظم بنا دیتی ہے۔ ہندوستان میں اب اگرچہ زبان انگریزی کا عموم اور شیوع بہت کچھ ہو چکا ہے، لیکن اب بھی اگر مجموعی حیثیت سے مردم شمار پر نظر ڈالی جائے کل ہندوستانی قلمرو میں شاید 5% اشخاص بھی انگریزی جاننے والے نہ نکلیں گے، لیکن اس کے باوجود حکومت کی طرف سے جو پرزۂ کاغذ چلتا ہے تو انگریزی زبان کے سکے کے ساتھ چلتا ہے۔ ڈاک خانے کے تمام کاغذات، ریلوے کے ٹکٹ، بلٹیاں اور تمام کاغذات اور تمام عدالتوں کے عام کاغذات جو خاص طور سے ہندوستانیوں ہی کی اطلاع و کاروبار کے لیے جاری کیے جاتے ہیں، وہ سب انگریزی زبان میں لکھے جاتے ہیں۔ خلق اللہ اس غیر زبان کی وجہ سے پریشان ہوتی ہے۔ ہمارے روشن خیال جو علماء سے یہ سوال کرتے ہیں کہ عربی زبان میں خطبہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، کہ بھی اس طرف بھی نظر عنایت متوجہ فرمائی ہے کہ انگریزی زبان میں ڈاک اور ریل کے ٹکٹ اور بلٹی وغیرہ چھاپنے سے کیا فائدہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی، آگے پھیلانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔